ناظرین، کل کے اجلاس کے بعد جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس کے بعد سے ہر شخص فون کر کے یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا کیا ہوگا، کیا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور عوام کے احتجاج کو کس طرح رجسٹر کرایا جائے گا، کیا اب پی ڈی ایم 9 جماعتوں کے ساتھ چلے گی، کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے گی، اس کو نکال دیا جائے گا، یا پھر انتظار کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ کا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور نواز شریف تنہا رہ جائیں۔ ان سب سوالوں کا جواب اس ویلاگ میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، کل جو اجلاس ہوا اس کے بعد سے ایک جمہوریت پسند لوگوں کے درمیان مایوسی تو پھیل گئی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو لوگ وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جو فیض کے گیت گائے جائیں گے کہ جب تخت گرائے جائیں گے، تو وہ والی صورتحال تو ابھی نہیں نظر آ رہی، اور پی ڈی ایم کو جھٹکا لگا ہے، دھچکا لگا ہے، اور اس کو تسلیم کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ اگر آپ اس کو کور اپ کریں گے یا حشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ جو اتحاد تھا ان سب جماعتوں کا، وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے استعفے پر اصرار کرنے کے، اس انکار کرنے سے وہ اتحاد اس طرح کا نظر نہیں آ رہا۔ کل بعد میں جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان کافی غصے میں نظر آئے، شاید خاقان عباسی بھی جرنلسٹوں کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، مریم نواز نے البتہ کوشش کی کہ وہ تمام سوالوں کا جواب دیں، لیکن وہ جو یکجہتی پہلے نظر آیا کرتی تھی وہ یکجہتی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، اور لوگوں کے درمیان اختلافات بہت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دے، کچھ وزارتیں دے، اور یہ ایسا بہت حد تک ممکن ہے۔ حکومت کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور حکومت کے لیے ہی نہیں، جو حکومت کے پس پشت قوتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور وہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ تبھی آج شیخ رشید اس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وزراء اپنے وزارت پر توجہ دیں اور اب کام کریں، اور کچھ اعلانات بھی ہوں گے جس میں سے یہ اعلان دیکھنے والا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیا پیپلز پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے یا نہیں۔ دوسرے جو اعلانات توقع کی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے یہی ہوگی کہ ہم عوام کو ریلیف پہنائیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور جلد ہی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی۔ یہ کافی پرانی باتیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 500,000 گھر بنا بھی دیے جائیں اور 2-3 ہزار لوگوں کو نوکری دے بھی دی جائے، اور اس کا اتنا ڈھول بجایا جائے کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کی عادت ہے، اور جس طرح کا یہ مقبوضہ میڈیا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ممکن ہے، تو اس کے اندر نعرے لگائے جائیں کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا دیے۔ بالکل اس طرح کی کیفیت ممکن ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا کیا بنے گا، لانگ مارچ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ 6-7 مہینے سے وہ جس ایفرٹ میں لگے ہوئے تھے، کارکنوں کو موبلائز کر رہے تھے اور جگہ جلسے جلوس کر رہے تھے، وہ مومنٹم جو ہے اب سلو ہو گیا، بلکہ تقریباً یہ سمجھنا چاہیے کہ فی الوقت تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس تحریک کا مومنٹم بڑا سٹرونگ تھا، خاص طور پہ نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر کے بعد سے کارکن عوام جتنے جوش و خروش میں تھے وہ اب آہستہ آہستہ کبھی سینٹ کے الیکشن آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے، تو اس طرح کی کارروائیوں سے اس پیس کو مجھے اب یہی اندازہ ہوتا ہے کہ انٹینشنلی سلو کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سی کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ
یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے پی ڈی ایم کے مستقبل پر، اور پی ڈی ایم سے زیادہ پیپلز پارٹی کے مستقبل پر۔ میرے خیال میں جو کچھ کل ہوا ہے اس سے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پی ڈی ایم کو کم نقصان پہنچا ہے، پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے بنیادی طور پر مزاحمت پسند ہے۔ اس نے فیض، جالب، فراز کو پڑھا ہوا ہے، وہ لال خان، رضا ربانی، فرت اللہ بابر، ڈاکٹر مبشر، ان سارے لوگوں کے افکار کو سمجھتا ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ اس کی تربیت میں ہے، پھر بے نظیر بھٹو کی سوچ اس کی تربیت میں ہے، تو وہ بھی کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے، اور ظاہر ہے جن لوگوں کو جن جماعتوں سے محبت ہوتی ہے، جو کارکن ہوتے ہیں، وہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کور اپ نہیں ہو رہا ان سے، اور ان کو جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں بھی شامل ہو جاتی ہے اور سی اے سی میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، تو پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا سائز مختصر ہو چکا ہوا ہے۔ وہ پہلے پورے پاکستان کی جماعت تھی، پنجاب میں پینیٹریٹ کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ پنجاب میں پینیٹریٹ نہیں کر پائے، سندھ کے دیہی علاقے کی جماعت رہ گئی ہے۔ اس طرح کی باتوں سے جیسے کل ہوئی ہیں، وقتی طور پہ تو کچھ فوائد یقیناً حاصل ہو سکتے ہیں، کچھ ریلیف بھی مل سکتا ہے، کچھ کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹیوں کے مستقبل اور ان کی فنا اور بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کی سمت میں فیصلے کریں، اور غیر جمہوری فیصلے وقتی فوائد مفادات پورے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز نہیں ہوتے، اس کا ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جس جماعت نے بھی اس طرح کی حرکت ماضی میں کی ہے اس کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ ووٹر بنیادی طور پر جمہوریت پسند ہوتا ہے، اور وہ جمہوریت پسند نہ ہو تو وہ ووٹ ہی کیوں ڈالنے جائے۔ فرض کیجئے پی ڈی ایم سے اب جو ہے پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے، ایک ہائپوتھیسس کے طور پر یہ بات کرتے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر پی ڈی ایم میں دو بڑی جماعتیں ہیں جو معنی رکھتی ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک جے یو آئی ایف ہے۔ ان دو جماعتوں کا کلاؤڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اور لانگ مارچ اگر کسی سٹیج پہ ہوا تو یہی دونوں جماعتیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گراؤنڈ پہ ورک فورس یا کارکن راولپنڈی، اسلام آباد جہاں مارچ ہونا ہے وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور جماعت جے یو آئی ایف بھی مل کر لانگ مارچ کا فیصلہ کریں تو اس لانگ مارچ میں وہی شدت، وہی عدت ہونی چاہیے جو کہ پی ڈی ایم کے اس میں مشترکہ احتجاج میں ہونی چاہیے تھی۔ اب پارٹیوں کو بہت زیادہ باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس قدر سخت لہجے میں، جس لہجے میں نواز شریف نے آواز اٹھائی، اس لہجے میں کون کون آواز اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے پسپائی اختیار کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور دیگر جماعتوں میں سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو عین وقت پر پیچھے ہٹ جائیں اور کچھ ذاتی مفاد کو پریفر کریں۔ کیا مسلم لیگ نون، مریم نواز، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تنہا رہ گئے ہیں؟ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کا جو جمہوریت پسند سٹانس ہے وہ اس سے ابھی تک 1 انچ بھی نہیں ہلے، اور ان کے پاس ورک فورس بھی ہے، کارکن بھی ہے، اور وہ کارکن بھی وہ کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے، کیونکہ دینی جماعتوں کا کارکن بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، اسے کوئی جو ڈنڈے شنڈے مار کر بگایا نہیں جا سکتا یا ڈرایا نہیں جا سکتا، تو وہ ان کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی نئی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے یہ ابھی کچھ عرصے کے بعد دیکھنا ہے۔ مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور نواز شریف کی صورتحال یقیناً مختلف ہو سکتی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ جماعتوں میں پھوٹ پڑواتی تھی، اور جماعتوں سے ارکان خرید لیے جاتے تھے، کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا تھا، کوئی علیحدہ کسی اور نام سے جماعت بن جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں، انہی جماعتوں میں لوگوں کا یا تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، یا پھر ان کی ہمدردیاں
کسی اور طاقتور کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کی شدت سے اتفاق نہیں کرتے، اور یہ جب لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، 6-7 لوگ ہوں اگر، اور آپ ان سے کوئی مشورہ کریں اور 6-7 لوگ ہی آپ کو ایک خاص قسم کا مشورہ دینے لگ جائیں اور آپ کو راہ راست سے بھٹکانے لگ جائیں، تو بعض اوقات آپ ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ نواز شریف کے نظریے سے، بیانیے سے کھلم کھلا اختلاف کرے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سٹیج پر اگر وہ نواز شریف سے اختلاف کریں گے تو وہ بنیادی طور پر اگلے الیکشن میں اپنی سیٹ نہیں جیت سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے سٹانس کے بعد جو نیچے قیادت ہے اس میں کچھ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن نواز شریف اور مریم نواز جتنی شدت سے ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ اختلاف بھی نہیں کرتے، لیکن اپنے طریقے سے میٹنگز کے درمیان اور پرسنل لیول پر انفلوئنس اور منور کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ تو پارٹی کے اندر کی صورتحال ہے، لیکن ایک اور صورتحال ہے جس کا تعلق عام آدمی کے ساتھ ہے۔ عام جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ 100% اٹل طور پر کھڑا ہے، اور اس کے سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اس کا اس بات پر راسخ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر انہوں نے اس حکومت سے نجات لینی ہے، اگر انہوں نے پس پردہ قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ ووٹ کو عزت دینا ہے۔ یہ کارکنوں اور نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان کی ڈیبیٹ رہ گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہی کسی سیاسی جماعت کی اصل قوت ہوتی ہے۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے کارکن 100% اپنے قائدین کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، تو درمیان میں جو لوگ منورنگ کے لیے آتے ہیں یا جن کا سٹانس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو دبے دبے الفاظ میں اپنی بات کرتے ہیں، ان کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ میرا اندازہ یہ ہے اور گمان یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں یہ نچلا نہیں بیٹھیں گی، کچھ عرصے کے بعد یہ ایک نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گی، اور اس اسٹریٹجی میں یہ بات بڑے واضح طریقے سے ہوگی کہ لانگ مارچ ہوگا، اس حکومت سے نجات کے لیے ہوگا، اور لانگ مارچ اسلام آباد نہیں راولپنڈی ہوگا۔